الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیک یا سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود شریف کی فضیلت۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اسلامی بھائیوں، خدائے رحمان کے کروڑ احسان کے اس نے ہمیں ماہ رمضان جیسی عظیم الشان نعمت سے سرفراز فرمایا۔ ماہ رمضان کے فیضان کے کیا کہنے، اس کی تو ہر گھڑی رحمت بھری۔ رمضان المبارک میں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا یا اس سے بھی زیادہ ہے۔ نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا کر دیا جاتا ہے۔ عرش اٹھانے والے فرشتے روزے داروں کی دعا پر آمین کہتے ہیں، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مطابق رمضان کے روزے دار کے لیے مچھلیاں افطار تک دعائیں مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ عبادت کا دروازہ۔ اللہ عز و جل کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، روزہ عبادت کا دروازہ ہے۔ اسی ماہ مبارک کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ عز و جل نے اس میں قرآن پاک نازل فرمایا۔ سرخ یاقوت کا گھر۔ حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مکی مدنی سلطان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتی ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور آخری رات تک بند نہیں ہوتے۔ جو کوئی بندہ اس ماہ مبارک کی کسی بھی رات میں نماز پڑھتا ہے تو اللہ عز و جل اس کے ہر سجدے کے عوض اس کے لیے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بناتا ہے۔ پر جو کوئی ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے تو اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور اس کے لیے صبح سے شام تک 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ رات اور دن میں جب بھی وہ سجدہ کرتا ہے تو اس کے ہر سجدے کے بدلے جنت میں ایک ایسا درخت لگا دیا جاتا ہے کہ اس کے سائے میں گھوڑ سوار 500 سال تک چلتا رہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ 5 خصوصی کام۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رحمت عالمیان سلطان دو جہان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، میری امت کو ماہ رمضان میں 5 چیزیں ایسی عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہ ملی۔ نمبر 1، جب رمضان مبارک کی پہلی رات ہوتی ہے تو اللہ عز و جل ان کی طرف رحمت کی نظر فرماتا ہے، اور جس کی طرف اللہ عز و جل نظر رحمت فرمائے اسے کبھی بھی عذاب نہ دے گا۔ نمبر 2، شام کے وقت ان کے منہ کی بدبو جو بھوک کی وجہ سے ہوتی ہے اللہ عز و جل کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بہتر ہے۔ نمبر 3، فرشتے ہر رات اور دن ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ پاک جنت کو حکم فرماتا ہے، میرے نیک بندوں کے لیے مزین ہو جا، ان قریب وہ دنیا کی مشقت سے میرے گھر اور کرم میں راحت پائیں گے۔ نمبر 5، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو اللہ عز و جل سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ قوم میں سے ایک شخص نے کھڑے ہو کر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، کیا وہ لیلۃ القدر ہے؟ ارشاد فرمایا، نہیں۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ مزدور جب اپنے کاموں سے فارغ ہو جاتے ہیں تو انہیں اجرت دی جاتی ہے؟ صغیرہ گناہوں کا کفارہ۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے،
حضور پرنور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ذیشان ہے، 5 نمازیں اور جمعہ اگلے جمعے تک اور ماہ رمضان اگلے ماہ رمضان تک گناہوں کا کفارہ ہے، جب تک کہ کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ آقا کا بیان، جنت نشان۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ محبوب رحمان سرور ذیشان رحمت عالمیان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ماہ شعبان کے آخری دن بیان فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا برکت والا مہینہ آیا، وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس ماہ مبارک کے روزے اللہ عز و جل نے فرض کیے اور اس کی رات میں قیام سنت ہے۔ جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور اس میں جس نے فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے، اور اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ جو اس میں روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے گناہوں کے لیے مغفرت ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جائے گی، اور اس افطار کرانے والے کو ویسا ہی ثواب ملے گا جیسا روزہ رکھنے والے کو ملے گا، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں کچھ کمی ہو۔ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص وہ چیز نہیں پاتا جس سے روزہ افطار کرائے۔ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزے کی افطار کرائے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ پاک یہ ثواب تو اس شخص کو دے گا جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک کھجور یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کروائے، اور جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کھلایا اس کو اللہ تعالیٰ میرے حوض سے پلائے گا کہ کبھی پیاسا نہ ہوگا یہاں تک کہ جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ وہ مہینہ ہے کہ اس کا اول رحمت ہے اور اس کا اوسط مغفرت ہے اور اس کا آخر جہنم سے آزادی ہے۔ جو اپنے گناہ پر اس مہینے میں تخفیف کرے اللہ تعالیٰ اسے بخش دے گا اور جہنم سے آزاد فرما دے گا۔ اس مہینے میں 4 باتوں کی کثرت کرو، ان میں سے 2 ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب عز و جل کو راضی کرو اور بقیہ 2 تمہیں بے نیازی نہیں۔ بس وہ 2 باتیں جن کے ذریعے تم اللہ عز و جل کو راضی کرو گے وہ یہ ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا، نمبر 2 استغفار کرنا۔ جب وہ 2 باتیں جن سے تمہیں گنا یعنی بے نیازی نہیں وہ یہ ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت طلب کرنا اور جہنم، نمبر 2 جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرنا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ابھی جو حدیث پاک بیان کی گئی اس میں ماہ رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں اور عظمتوں کا خوب تذکرہ ہے۔ اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھا، اس ماہ مبارک میں کلمہ شریف زیادہ تعداد میں پڑھ کر اور بار بار استغفار کر کر یعنی خوب توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی سعی کوشش کرنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے جنت میں داخلے اور جہنم سے پناہ کی بہت زیادہ التجا کرنی چاہیے۔